بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت نمازوں کا بیان چل رہا تھا سنت رسول کورس میں، اور آج جو کلاس ہے وہ 15ویں کلاس ہے۔ آج جس چیز کا بیان ہے وہ ہے سورج گرہن کی نماز، اسی طریقے سے نماز استسقاء یعنی پانی طلب کرنے کی نماز۔ تو سورج گرہن کی نماز کسے کہتے ہیں؟ سورج میں جب گرہن لگ جاتا ہے اس کو صلاۃ الکسوف بھی کہا جاتا ہے عربی میں، ہاں صلاۃ الکسوف بھی کہا جاتا ہے۔ تو سورج گرہن کی نماز اسے اردو میں ہم کہتے ہیں۔ اب سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے اس بات کو شروع کرنے سے پہلے، آخر سورج گرہن کی نماز کیوں ہے؟ کیوں ہے بھائی؟ ایسا کیا مسئلہ ہو گیا؟ قرآن سے پوچھئے، مسئلہ بتائے گا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، روشنی اس کی مدھم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ کب ہوگی؟ بروز قیامت، ستارے جھڑ جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ بروز قیامت۔ تو گویا کہ سورج کا گرہن، سورج میں گرہن لگنا، یہ گویا کہ علامات قیامت میں سے قیامت ہو جاتی ہے، ایک نشانی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جب سورج گرہن ہوتا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھتے اور صحابہ کو تلقین کرتے۔ جب بارش بہت زیادہ ہونے لگے تب بھی جو ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے۔ یہ اس بات کے سمٹم اور نشانی دی ہے، دیکھو کہیں یہ جو گرہن لگا ہے سورج میں، یا پانی رک ہی نہیں رہا، یا جو چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قیامت کا پیش خیمہ ہو جائے، تم تیاری کر لو، تم تیاری کر لو۔ تو سورج گرہن کا مطلب سمجھ میں آیا کہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ سورج گرہن کے وقت جماعت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے۔ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورج گرہن میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے بھائی؟ مسنون ہے۔ چاند گرہن میں جماعت مسنون نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ لوگ جماعت کے بغیر اپنے اپنے گھروں میں تنہا نماز پڑھ لیں۔ چاند گرہن میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخسوف۔ چاند گرہن کو ہاں ایسے کسوف، اس کو خسوف۔ سورج گرہن کی نماز میں اذان، اقامت اور خطبہ نہیں ہے، بلکہ بلند آواز سے الصلاۃ جامعہ کہا جاتا ہے، نماز کی طرف۔ نماز اے لوگو جامعہ، پورے مجموعی لوگوں، ان کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، تمام مسلمانوں کو۔ ایک مرتبہ بورڈنگ میں پڑھائی ہم نے، جب بورڈنگ میں پڑھاتے تھے تب سورج گرہن ہوا تھا۔ ہم نے کہا بھائی یہاں پہ کبھی نماز ہوئی ہے؟ اٹاوا میں نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے کہا آج یہاں سے سنت زندہ کریے۔ تو سورتیں تو بڑی لمبی لمبی پڑھی جاتی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، وہ تو ہم نے اپنے مدرسے بلاسپور میں پڑھی تھی، محتم صاحب نے پڑھائی تھی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، 2-2.5 گھنٹے بھائی صاحب کھڑے رہے۔ سورج گرہن کی نماز میں بڑی بڑی صورتوں جیسے سورہ بقرہ وغیرہ کا پڑھنا اور رکوع اور مسجدوں کا بہت دیر تک ادا کرنا، سجدوں کا بہت دیر تک ادا کرنا مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ اس نماز میں امام قرأت آہستہ پڑھے۔ ہر امام مسجد اپنی مسجد میں نماز کسوف پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک۔ نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ جہرن یعنی دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین آمین کہتے رہیں۔ نماز کے بعد خوب دعائیں کریں، جب تک کہ گرہن ختم نہ ہو جائے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ تو اس نماز سے آپ انٹروڈیوس ہوئے، یہ بھی کوئی نماز ہے؟ نماز کو لمبی کر کے دعا کو مختصر کرنا اور نماز کو مختصر کرے دعا کو لمبی کرنا، دونوں درست ہیں۔ ہم نے جو پڑھی تھی یہاں بورڈنگ میں وہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ پڑھی تھی، ورنہ پتہ نہیں سب سو جاتے بھائی، کیا ہوتا پتہ نہیں۔ اگر کسی ایک کو مختصر دے تو دوسرے کو طویل کرے،
یعنی پہلی صورت لمبی ہو، دوسری صورت مختصر ہو۔ سورج گرہن کی نماز میں امام قرأت رکوع اور سجدوں کو طویل کرے لیکن قرأت سرن ہو، خاموش ہو۔ جب امام نماز سے فارغ ہو جائے تو سورج گرہن ختم ہونے تک دعا کرے اور مقتدی آمین کہیں۔ کچھ ہی دیر کا ہوتا ہے سورج گرہن۔ یہ ہے سورج گرہن کی نماز۔ اسی طریقے سے اس سلسلے کی سب سے آخری نفل نماز، سنت نماز آپ کو بتا رہا ہوں، ہوتی نفل ہے لیکن اس کا پڑھنا سنت ہے، نماز استسقاء۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز استسقاء، پانی طلب کرنے کی نماز۔ استسقاء کا مطلب بندوں کا پانی کی ضرورت کے وقت اللہ سے پانی طلب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استسقاء کی نماز پڑھی ہے اور دعا فرمائی ہے۔ اذان اور تکبیر کے بغیر استسقاء کی نماز جماعت کے ساتھ 2 رکعت پڑھی جائے۔ امام قرأت بلند آواز سے کرے، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، یا پہلی رکعت میں سورۃ القاف، قاف والقرآن المجید پارہ 26 میں، اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر پڑھنا افضل ہے، پارہ 27 میں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ صورت۔ نماز کے بعد جمعے کی طرح 2 خطبے پڑھیں۔ خطبے سے فارغ ہو کر امام قبلہ رو کھڑا ہو جائے، بطور نیک فالی کے اپنی اوڑھی ہوئی چادر پلٹ دے۔ اس کا مطلب یہ کہ چادر اوڑھ کے آئے، اوڑھی ہوئی چادر پلٹ دے، اور اونچے اور الٹے ہاتھ لے کر دعا کرے، ٹھیک ہے؟ اور مقتدی بیٹھ کر خشوع خضوع کے ساتھ امام کی طرح بلند اور الٹے ہاتھ کر کے دعا میں مشغول ہو جائیں اور آمین آمین کہتے رہیں۔ یہ ہے نماز استسقاء۔ ہاں، یہ ایک سوال بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ایسی کون سی نماز جس میں الٹے ہاتھ کر کے دعا؟ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء۔ اے اللہ تو اللہ ہے، اللہم انت اللہ، اے اللہ تو اللہ ہے، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انت الغنی تو غنی ہے، ونحن الفقراء ہم غریب ہیں فقیر ہیں، انزل علینا الغیث ہم پر بارش برسا دے، وَاجْعَلْ مَا أُنزِلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل اللہم اسق عبادک وبہیمتک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت۔ یہ دعا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ معمولی حالات میں نمازوں کے بعد اور خطبہ جمعہ کے بعد دعا کرنے پر اکتفا کیا جائے۔ جب بارش کی اشد ضرورت ہو تب ہی جنگل میں نکلا جائے تاکہ توبہ سچی ہو، دعا دل سے نکلے اور آنکھوں سے آنسو ٹپکیں۔ ادھر پوچھو جہاں بارشیں نہیں ہوتی ہیں، روتے ہیں لوگ، واقعی روتے ہیں۔ پرانے یا پیون لگے کپڑے پہن کر جائیں۔ ہاں ویسے تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں اچھے کپڑے پہن کر جائیں، لیکن آج معاملہ الٹا ہے، چیزیں بھی الٹی ہیں۔ ہاں آج سب سے بالکل پیون لگے کپڑے ہوں، زبردستی نہیں پھاڑ پھاڑ کے پیون لگا رہے، ایسا بھی نہیں کریں۔ پرانے یا پیون لگے ہوئے کپڑے پہن کر خشوع اور خضوع کے ساتھ سروں کو جھکاتے ہوئے پیدل آبادی سے باہر نکل کر نماز پڑھیں۔ نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ہر روز صدقہ کریں اور روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ کثرت سے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار پڑھیں، توبہ کریں، نیز اپنے ساتھ جانوروں اور بوڑھوں اور بچوں کو لے جانا بھی مستحب ہے۔ جانوروں لے جائیں، اللہ ان کا خیال رکھے، اللہ ان کا خیال رکھے۔ یار کیسی نماز ہے یار، ہم لوگوں نے دیکھا ہی کیا، پڑھا ہی کیا، ابھی سنا ہی کیا ہے۔ بوڑھوں کو لے جائیں، اللہ بوڑھے ہیں ان کا کیا ہوگا، بچے، اللہ ان سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوا ابھی تو، ان کا واسطہ آپ کو۔ تو یہ تھی نماز استسقاء۔ اب آخری بات، یہ پہلا حصہ پورا ہو جائے گا آج انشاءاللہ۔ عقد انامل، عقد انامل کہتے ہیں فنگر ٹپس، یعنی انگلیوں میں گننا۔
اوراد و اذکار کو شمار کرنے کے دو طریقے ہیں. اوراد و اذکار کو شمار کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ چونکہ یہ جو باب تھا اس کا نام کیا تھا بھائی؟ نماز کی سنتیں. تو سنتوں کا جو آخری تتمہ ہے وہ یہ ہے. نمبر 1 تسبیح سے گننا، نمبر 2 عقد انامل سے گننا. تو آپ کے پاس یہ ٹرمنالوجی بھی آ گئی، اسی کہتے ہیں انگلیوں پر گننا. تو آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں کہ عقد انامل سے گن رہی ہیں. کیا مطلب کیا کہہ رہے ہو؟ یہ شرعی ٹرم ہے عقد انامل. یہ دونوں طریقے مسنون ہیں. اور عقد انامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی اور فعلی حدیث سے ثابت ہے. بہت فضیلت والا ہے. یہ چیزیں چمکیں گی قیامت کے دن، اس لیے اس میں زیادہ فضیلت ہے. اب تسبیح لمبی نہیں ہو پا رہی تو پھر تسبیح لے لیں. حضرت یسیرہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم خاتونوں سے فرمایا کہ تم تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور تقدیس سبحان الملک القدوس پڑھنا، اس کو لازم پکڑو اور ان کو انگلیوں کے پوروں سے گنا کرو، کیونکہ وہ پورے پوچھے جائیں گے اور ان سے جواب طلب کیا جائے گا اور وہ گواہی دیں گے، اور تم ذکر سے غافل مت ہو جاؤ. اگر تم ایسا کرو گی تو تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گی. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابیات عقد حساب کو اچھی طرح جانتی تھیں، یعنی حساب کے معاملے کو. عقد کے معنی آتے ہیں معاملہ، اسی سے کہتے ہیں عقد نکاح. نکاح بھی ایک معاملے کا نام ہے شریعت میں. تو عقد انامل یعنی انگلیوں کا معاملہ ہے، پوروں کا. ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے، درا حالانکہ میرے سامنے 4000 گٹھلیاں تھیں جن کے ذریعے میں تسبیح پڑھ رہی تھی. تو اس میں بھی پڑھنا اچھا ہے. کھجوریں کھایا کرو، گٹھلیاں رکھ لو بھائی. کھجوروں کی گٹھلیوں میں پڑھنا ہی سنت سے ثابت ہے. املی آتی تھی، املی کی چیوں میں پڑھا جاتا تھا، ہے نا؟ اب تو نہیں دکھتی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے تسبیحات منعقد کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دھاگا تھا جس میں بہت سے گرہ لگی ہوئی تھیں، جس پر وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. دانے تو بعد میں آئے، گرہ لگی ہوئی تھیں، ایسے پڑھی جاتی تھی تسبیح. یعنی زیادہ مشابہت ہے ان دانوں کو ان گروہوں سے. انگلیوں ہی سے تسبیحات کا گننا ضروری نہیں، اور چیزوں سے بھی گن سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ تابعین سے کنکریوں کے ذریعے سے، کھجور کی گھٹلیوں کے ذریعے سے اور دھاگے میں لگائی ہوئی گانٹھوں کے ذریعے سے تسبیحات کا گننا مروی ہے. پس رائج شدہ تسبیح بدعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی میں بھی گن لیا جا سکتا ہے. اوراد و اذکار کو انگلیوں پر شمار کرنا افضل ہے، اگرچہ تسبیح سے پڑھنا بھی جائز ہے. انگلیوں سے گننے کا ایک خاص طریقہ ہے جسے عقد انامل کہا جاتا ہے. حضرت مولانا نور محمد لدھیانوی نور پوری کے رسالے سے نقل کیا جاتا ہے. عربی زبان میں پہلے تو انگلیوں کے نام سمجھ لیں: خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام. اس کا نام ہے خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام. سب سے چھوٹی انگلی جسے چھنگلی کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسے لٹل فنگر کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خنصر. کیا کہتے ہیں؟ چھنگلی کے بازو سے رہنے والی انگلی جسے فارسی میں انگشت دوم اور انگریزی میں رنگ فنگر کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں بنصر. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے وسطی، بیچ کی انگلی، سب سے بڑی انگلی، اس کو مڈل فنگر کہتے ہیں. سبابہ، شہادت کی انگلی، انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ فور فنگر کہتے ہیں. فور فنگر. اب فور فنگر کیوں کہتے ہیں؟ یا ہاں فور فنگر اس لیے یہاں سے چوتھی ہے. نہیں وہ ایف او والی والا ہے پہلے، مطلب فور مطلب آگے ہوتا ہے نا.
ہاں پہلی فنگر وہ ایف او آر ای ایف آئی این جی آر ہے فورتھ فنگر جیسے فور ہیڈ ہوتا ہے جی 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 ویسے فور فنگر ٹھیک ٹھیک. ابہام. اب ابہام یہ ہے ابہام. انگوٹھے کو کیا کہتے ہیں؟ ابہام کہتے ہیں. انگریزی میں تھم. تھم کہتے ہیں تھم. اب گننا تو آپ لوگ جانتے ہیں کس طریقے سے گنتے ہیں. ایک انگلی میں کتنی تسبیحات ہوتی ہیں؟ 3. 3 6 3 9 12 15 15 30 اور 3 اور 33 کر لیتے ہیں. اب اس کو اب الگ سے کوئی سائنس تو ہے نہیں جس کو سمجھائی جائے، حالانکہ اس میں آگے بہت سمجھانے کا طریقہ بھی لکھا ہے. تو بہرحال یہ بات پوری ہو گئی. اللہ رب العزت ہم سب کو سنت رسول کورس سے جوڑ کر سمجھنے اور سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. یہ پہلا باب